إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ الملک سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الملک جو ہے اس کی فضیلت کئی احادیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس سفارش کے نتیجے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور وہ جو 30 آیات والی سورت ہے یہی سورۃ الملک ہے۔ اس سورت کو مانعہ اور منجیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ اس لیے اکثر مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، حدیث میں چونکہ فضیلت بھی آئی ہے۔ سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ زمین و آسمان پر حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات اور عزت و ذلت اور فقر و غنا اور من و عطا، دینا اور منع کرنا، یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، اس کو ذرہ ذرہ کا علم ہے، اور زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کو وہی روکے ہوئے ہیں، اور ہر کسی کو روزی وہی دیتا ہے۔ یہ مختلف آیات میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل ہیں کہ آسمان کی چھت کو آپ دیکھیں، اس میں ستاروں کے قندیلے دیکھیں، زمین کا فرش دیکھیں، پانی کے بہتے ہوئے چشمے، یہ سب چیزیں جو ہے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک سے زائد ایسی ہستیاں ہوتی تو یہ کائنات کا نظام موجود نہ رہتا، وجود میں ہی نہ آتا۔ اگر وجود میں آ جاتا تو اتنے اربوں کربوں سال تک یہ قائم نہ رہتا، ضرور اس میں آپس میں اختلاف آتا اور گڑبڑ ہو جاتی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ دوزخ ہے، اور دوزخ ایسی جو جوش مار رہی ہوگی اور یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پٹ ہی جائے گی۔ تو اس دوزخ کا جھٹلانے والوں کے لیے ان کا انجام ہے، اور جب یہ لوگ اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ پھر سورۃ القلم ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ القلم ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ قلم تھا، اور اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ لکھو۔ تو قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر، یعنی تمام انسانوں کی جتنی زندگیاں ہے اور اس میں وہ جو کچھ کریں گے وہ لکھو۔ تو اس صورت میں قلم کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، اور قرآن نے اس وقت قلم کو اور تعلیم و تعلم کے اس اہم ذریعے کو اہمیت دی جب لوگ قلم کے نام سے تو واقف تھے لیکن اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آنے والا جو دور ہے وہ قلم اور علم اور معلومات اور تحقیقات کا ہوگا، تو اس لیے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا کہ تم لوگ اس میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ تو آج کے جتنے بھی جدید آلات ایجاد ہوئے ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب قلم کی ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔
سورہ قلم میں بھی 3 مضامین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا مضمون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق اور مناقب کا بیان ہے، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم اور بہت اونچے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جیسے کہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، منقول ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا جو خلق اور آپ کے جو اخلاق تھے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہے وہ مکمل 100% آپ کی زندگی میں موجود تھی اور آپ کی زندگی میں وہ باتیں آ چکی ہیں، اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم خود سمجھیں گے عربی لغت کی مدد سے، باقی حضور کے جو فرامین ہے یا جو ان کے اعمال ہے وہ ان کی ذات کے ساتھ خاص تھے اور اس دور کے ساتھ تھے۔ جیسے کہ آج کل بہت گمراہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور صرف قرآن ہی پر زور دے رہے ہیں، اور سنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر جیسا عمل کیا اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ تو جو منکرین حدیث ہے، جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اور کچھ نام تو اپنے اوپر نہیں لگاتے، لیکن ان کی جتنی باتیں ہیں اگر ان کو سب کو آپ جمع کریں گے تو وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں جاوید احمد غامدی جو آج کل بڑا مفکر بنا ہوا ہے یہ بھی ان میں شامل ہے، کیونکہ یہ سنت کے نام پر کہتے ہیں کہ میں سنت مانتا ہوں، اور سنت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ نہیں ہے بلکہ وہ حضرت ابراہیم کے دور سے جاری ہوئی ہے، اور حضور نے اس میں کچھ تجدید اور ترمیم کی ہے۔ اصل جو اس کا موجد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ 27 اعمال ہے جس میں مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا اور ختنہ کرنا اور یہ جو شریعت کے سنت اعمال ہے یہ ہے، تو صرف اس حیثیت تک وہ مانتے ہیں، باقی کسی حدیث کو وہ حجت نہیں مانتے، اور ان کا یہ بار بار کہنا ہے کہ کسی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے دین میں کوئی اضافہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دین کی حیثیت سے نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی منکرین حدیث ہے، ان سے بچنے کی از حد کوشش کرنی چاہیے، ورنہ گمراہی میں پڑ جانا یقینی ہے۔ تو ایک اس صورت میں یہ مضمون ہے۔ دوسرا مضمون وہ اصحاب الجنہ، ایک باغ والوں کا تذکرہ ہے جن کو عرب کے لوگ جانتے تھے۔ ان کا قصہ مشہور تھا سب کے اندر کہ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، وہ باغ میں سے غریبوں پر بھی خرچ کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے کی اور ساری پیداوار خود سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا۔ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی مالداری اور غنا کو اپنا ہی حق سمجھتے ہیں اور اکیلے ہی اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر جو بخل ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے اور ان کی چیزوں سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ امانت ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت میں اس نے خرچ کرنی ہوگی۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سجدے کے لیے وہاں کفار کو بلایا جائے گا، اور وہ چاہیں گے بھی کہ ہم سجدہ کریں، لیکن ان سے سجدے کی طاقت سلب کی جائے گی۔ تو دنیا میں جب سجدے کا فائدہ تھا انہوں نے کیا نہیں، اور آخرت میں بہت چاہیں گے کہ ہم سجدے کریں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے سورہ حاقہ ہے، حاقہ کا معنی ثابت ہونے والی چیز، تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے۔
تو قیامت کو حاقہ کا نام سے یاد کیا کہ قیامت خود بھی آنے والی چیز ہے، اور اس کے اندر جو وعدہ اور وعید اللہ نے کیے ہیں وہ بھی یقینی طور پر آنے والی چیز ہے۔ پھر قیامت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ اس صورت میں بتائے گئے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو بھی دکھائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش مجھے میری کتاب یعنی میرا عمل نامہ ہی نہ دیا جاتا، اور میں یہ جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، کیونکہ میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، اور میرا غلبہ اور طاقت جو دنیا میں مجھے حاصل تھا وہ بھی ختم ہوا جاتا رہا۔ اور ان بدبختوں کے پھر علامات ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور آخری حصے میں پھر قرآن کی صداقت کا بیان ہے بڑی تاکید کے ساتھ۔ پھر آگے سورہ معارج ہے، اس میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ صورت انسان کو اس کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ انسان بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، اور جب نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، اور مال ہاتھ میں آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی جو مصلین اور نمازی ہوں گے وہ ان صفات سے مستثنیٰ ہیں، اور ان مصلین کے اللہ تعالیٰ نے 8 صفات بیان کی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے مال میں سوال کرنے والوں کا بھی حصہ ہے اور سوال سے بچنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، ان سب کو اپنا مال یہ دیتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے وہ بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں کوئی شک اور کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ زنا اور جنسی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ اور 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے آداب اور واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ پھر آگے سورہ نوح ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو ہر طریقے سے دعوت دی، اکیلا بھی، اجتماعی بھی، خفیہ بھی، علانیتاً بھی، ہر لحاظ سے، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے تھے تو قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی، اور آخر میں 950 سال جب تبلیغ کی اور مایوس ہوئے تو پھر بد دعا کی قوم کے لیے، اور وہ بد دعا قبول ہوئی، اور طوفان میں وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر آگے سورہ جن ہے، جن میں جنات کا بیان ہے کہ انہوں نے جب کچھ تبدیلیاں محسوس کی کہ آسمان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ علت اور لم معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہم سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کیوں ایسا ہے۔ تو وہ اس کے لیے گھوم رہے تھے آس پاس، تو سوق عکاظ کے نام سے ایک جگہ تھی، جہاں تشریف لے جانا چاہتے تھے، تو راستے میں ایک جگہ تھی نخلہ کا مقام، تو اس نخلہ کے مقام پر حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے قرآن سن لیا جنات نے آ کر، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر جا کر اپنے قوم کو ایمان کی دعوت دی، اور قوم کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم سب ایک عقیدے کے لوگ نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے،
کوئی مطیع ہے، کوئی عاصی ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بھی وقوف ہے، تو مختلف طبقات کے لوگ ہیں۔ پھر آگے سورہ مزمل ہے، جس کے نام سے واضح ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا۔ تو جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت اب چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اس صورت میں رات کے قیام کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نماز کے لیے یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے دل کی پاکیزگی میں اور دل کی تقویت میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے اگر پوری رات کھڑا ہونا مشکل ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے پوری رات، تو تخفیف دی گئی کہ آپ 1/3 رات، اس سے کم زیادہ، آدھی رات، اس سے کم زیادہ، جتنا بھی آسانی سے کر سکے تو قیام کر لیا کرے۔ اور مومنین کے لیے بھی یہ تخفیف تھی، اور مومنین کو دوسری تخفیف بھی دی گئی کہ تہجد جو ہے وہ فرض آپ کے اوپر نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مستحب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف دورانیہ کی تخفیف دی گئی، باقی حیثیت وہی رہی کہ آپ کے لیے لازمی تھی۔ تو ہر داعی کو، ہر دعوت دینے والے کو رات کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے دل میں مضبوطی آتی ہے، زبان میں صفائی آتی ہے، بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ آگے سورہ مدثر ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے نا مشرکین کا بیان ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے جو ہے نا وہ تمہیں دوزخ میں ڈالا، تو وہ کہیں گے کہ 4 اسباب ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور ہم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو، اور اللہ جب چاہے گا تو انسان کے اپنے اختیار سے اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا تعاون اس کے ساتھ رہے گا۔ پھر سورہ قیامہ ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے اور مرنے کے بعد زندگی کا بیان ہے، اور قیامت کے مصائب اور عذابوں کا تذکرہ ہے، اور موت کے وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ بھی اس میں کھینچا گیا ہے۔ اور نفس لوامہ کی قسم ہے، وہ نفس جو انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے، جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ان کو یہ نفس لوامہ جو ہے یہ حاصل رہتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات فرمائی ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم قیامت میں اٹھاتے وقت اس پر قادر ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے پوروں کی جو لکیریں ہیں، ان انسان کے پوروں کو ہم برابر کر لیں، درست کر لیں جیسے کہ وہ دنیا میں تھے۔ اب اس وقت تو اس جملے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آج جب یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو فنگر پرنٹس ہے یہ ہر آدمی کی شخصیت پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سے اربوں انسانوں کا آپس میں امتیاز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اربوں انسانوں کا امتیازی لکیریں ہیں بہت ہی باریک، یہ بھی ہم دوبارہ بنا کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کے لفظ بھی اللہ نے استعمال نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کریں گے، بلکہ نسویہ بنانا، کہ ہم اس کو درست کریں گے، کیونکہ اس میں بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان لکیروں کو درست انداز میں دوبارہ بنایا جائے۔ تو قرآن نے تعبیر بھی ایسی اختیار کی ہے جو اس کی سائنٹیفک جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر آگے کافی مضامین ہے، لیکن اختصار کے لیے ہم آگے سورہ دہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں جنت اور جنت کی نعمتیں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔
اور اس میں شکر گزار لوگوں کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ شکر گزار لوگ وہ ہے کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور سورت کے اختتام پر قرآن جیسی بڑی نعمت کا ذکر ہے اور صبر کی تلقین ہے۔ پھر سورہ مرسلات ہے جس میں قیامت اور حساب و جزا کا تذکرہ ہے، اور قیامت کا ایک نام اس میں ذکر کیا گیا ہے یوم الفصل، کہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کیے جائیں گے۔ اور پھر اس میں تقریباً 10 بار یہ جملہ آیا ہے ویل یومئذ للمکذبین، کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن جو ہے نا وہ تباہی ہوگی قیامت کے دن۔ تو اس بار بار تکرار سے مقصد تخفیف اور ڈرانا ہے۔ اور سابقین جو مجرمین تھے پرانے امتوں کے، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے، اور زمین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی ہے۔ تو اس زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کیا ہے تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے انسانوں کو، اور قیامت قائم کر سکتا ہے۔ اور آخری آیات میں پھر مجرموں کو دوبارہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور توڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں ان مجرمین میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اور جن جن نیک لوگوں کا تذکر آیا ہے تو ان میں ہمارا بھی جو ہے نا ذکر شامل فرمائے، اور ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔